بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ خضر و موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ نبی اللہ ولی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو دہانے تھے۔ ایک پتھر کے قریب سو گئے۔ کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تھیلے میں بند تھی اور یوشع بن نون نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ علامت یہ تھی کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی، مگر عجیب صورت یہ تھی کہ جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا اور پانی میں ایک غار سی بن کر رہ گئی۔ حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے۔ سوچا کہ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کر دوں گا، مگر صبح ہوئی تو یوشع بھول گئے اور پھر آگے سفر شروع فرما دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو یوشع نے عرض کیا، حضور مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں بات عرض کرنا بھول گیا۔ جہاں ہم نے رات گزاری تھی مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلیں۔ جب واپس پھر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ ان کا نام بعض لوگوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیہ بن ملکان آیا ہے۔ ان کا لقب خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے۔ جس خشک درخت کے پاس سے گزر جاتے ہیں فوراً سرسبز ہو جاتا ہے۔ لفظ خضر تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، خضر، خضر، خضر۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوئی، موسیٰ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اپنے فرائض جو اللہ کریم نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں۔ ہم یہی علم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔ خضر، حضور مجھے کوئی انکار نہیں، مگر آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں۔ موسیٰ، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر، اچھا اگر آپ مجبور ہی فرماتے ہیں تو نہایت خاموشی سے میرے کام دیکھتے جانا، اعتراض بالکل نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کروں گا۔ موسیٰ، مجھے منظور ہے، میں نہایت خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے، یوشع واپس ہو گئے اور وہیں ٹھہر گئے یا ساتھ ہی رہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، ایک دریا کے کنارے پہنچے، ملاح نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے۔ جب کشتی دریا کے درمیان گئی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے دو پھٹے اکھاڑ دیے۔ موسیٰ، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی ہے کہ سب لوگ غرق ہو جائیں۔ خضر، تو نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا اور پیسے نہیں لیے اور تو نے کشتی ہی خراب کر دی۔ خضر، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں فرمائیں گے؟ موسیٰ، اس کے بعد اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑا مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہیں آیا۔ یہ شان ولایت ہے۔ پھر دونوں چل دیے۔ چلتے چلتے ایک میدان میں آئے، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ ان میں موجود تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور گردن مروڑ دی۔ قتل، اور وہ بھی ایک معصوم بچے کا! کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے، خضر تو نے بہت ظلم کیا، ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، تو نے بہت برا کیا ہے۔ اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ خضر، میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔
موسیٰ ایک اور موقع دیجیے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں نے سفر کیا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ اعتراض تو نہیں کرتا، مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ہیں کہ دیوار سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ خضر میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے، بس میری اور آپ کی جدائی۔ موسیٰ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کہہ دوں جن کے ظاہر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ موسیٰ فرمائیے۔ خضر وہ کشتی جو میں نے پھاڑ دی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزارا کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم اس پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ جو کشتی بھی اچھی اور ٹھیک ہوتی اسے فوراً چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان مسکین لوگوں کی کشتی بچ جائے۔ اس طرح وہ کشتی ظالم بادشاہ نہیں لے گا اور وہ 2 پھٹے جو میں نے اکھاڑ پھینکے تھے اس کی مرمت کرا لیں گے۔ میری نگاہ دریا کے دونوں کناروں پر تھی اور وہ جو بچہ میں نے قتل کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم بچے کا قتل کتنا جرم ہے، مگر یہاں بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں اور اس لڑکے کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے۔ والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ ہم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت والدین کو بے ایمان کر دے، لہٰذا والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے لڑکے کو قتل کر دیا گیا اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ دیوار کے مالک یتیم بچے تھے۔ ان کا والد نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا۔ اگر آج دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ سب کام میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ان کاموں کے کرنے پر تقرر ہے۔ جزاک اللہ۔